اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے خالق اکبر کے اس عظیم نام سے جو ذرے ذرے کونے کونے کو بخوبی جانتا ہے، کیونکہ اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں اور نہ ہی کبھی اس کے خزانے ختم ہونے والے ہیں۔ وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے جہاں چاہے عنایت کرے اور جس سے چاہے جس وقت چاہے اور جہاں چاہے لے لے۔ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کی عبادت نہ ہی جنت کے لالچ سے اور نہ ہی دوزخ کے ڈر سے ہو، بلکہ عبادت تو اس کی اس ادا سے ہو کہ وہ لائق عبادت ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو پروگرام صوفی گائیڈنس میں ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب محمود تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہیں۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے۔ لائیو کالوں کا سلسلہ تھوڑی دیر تک کھول دیا جائے گا۔ جو بھی آ کے اپنی پرابلم قبلہ شاہ صاحب سے لائیو بیان کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، یا پھر اگر کچھ ایسے حضرات ہوں جو لائیو بات نہ کرنا چاہ رہے ہو یا کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ لائیو ڈسکشن نہیں ہو پاتی کھل کے، یا کوئی اور ریزن ہو، کوئی لائیو نہ آنا چاہتا ہو کیونکہ کچھ دنیا پوری میں یہ چینل دیکھا جاتا ہے تو کون کہاں کس وقت سن رہا ہے، تو یہ ریزن ہو، یا پھر کچھ ویسے بھی پرائیویٹلی بات کرنا چاہتے ہوتے ہیں قبلہ شاہ صاحب سے اپنی پرابلم کے حوالے سے یا کسی اور وجوہات کی بنا پہ، تو ان سب حضرات کی سہولت کے لیے قبلہ شاہ صاحب کے نمبر آپ کے ٹی وی اسکرین پہ دیے گئے ہیں، 2 اکٹھے نمبر آ رہے ہیں، وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ آفٹر پروگرام یا کل 2 بجے کے بعد ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کی جائے گی۔ تو شاہ صاحب کے طرف سے میں ریکویسٹ بھی ایک دوسرے ناظرین تک کرتا چلوں کہ جو رابطے میں ہیں، پرانے ہیں یا ان حوالوں سے، کیونکہ یہ تھوڑی سی ویک بیزی ہے، تو اگر رابطے میں دشواری پیش آئے، مشکل پیش آئے تو اس کا برا منانے کی ضرورت نہیں، یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، کیونکہ یہ بیزی ہے، کیونکہ اس میں جو ختم آ رہا ہے سیچرڈے ہمارا شاہ صاحب کی برسی ہے، اور یہ برسی انشاءاللہ اور ختم کا جو سلسلہ ہے یہ ڈیفرنٹ قسم کا ہوگا، اور ڈیفرنٹ قسم کا کیوں ہوگا، کس وجہ سے ہوگا، یہ ختم والے دن ہی پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو فالو اپ کرتے رہیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ختم کے دوسرے دن جو نیکسٹ پروگرام ہمارا ہوگا ختم سے 1 دن بعد یا 2 دن بعد جب بھی ہوگا، تو اس میں بتایا جائے گا جو ناظرین نہیں آ سکے ختم میں، جو برسی میں شامل نہیں ہو سکے، ان کو گوشت گزار کی جائے گی یہ بات کہ کیوں اسپیشل تھا اور کس وجہ سے اسپیشل تھا۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو میں اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ قبلہ شاہ صاحب کے حوالے سے تھا، قبلہ شاہ صاحب کے والد صاحب کے حوالے سے تھا، کیونکہ برسی کا مہینہ ہے ان کی، تو انہی کے ہی سارے موضوعات انہی کے حوالے سے چل رہے ہیں، انہی کی باتیں، ان کی جو شروع سے چلا آ رہا ہے سسٹم یہ روحانیت کا کس طرح چلا اور کہاں یہ کس طرح عروج پہ پہنچا، تو کیا ہوا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم لائیں گے۔ اور بیچ میں شاید ہو سکتا ہے کہ جو پرانے ہمارے ٹاپک چل رہے تھے آگ، ہوا، مٹی اور پانی، ان میں سے بھی چند سوالات میں شاہ صاحب کے گوشت گزار کروں تو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ان کے جواب لے کے عرض کروں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی پروگرام مس کر دیں تو وہ یوٹیوب صوفی گائیڈنس چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلیں گے، اسلام عرض کریں گے اور پروگرام کا اس کے بعد باقاعدہ آغاز کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک شاہ صاحب، بزی دن ہیں، بار بار آپ کہتے بھی ہیں کہ ریکویسٹ بھی ہے لوگوں سے، جیسے فون پہ فون، اور آپ پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مزید بتا دیں جنہوں نے کل نہ سنا ہو، کم از کم آج سن لیں کہ یہ شاید ویک ان کے لیے بزی ہو۔ تھوڑا سا یہ کہ اس کے اندر یہ کرتے ہیں کہ کوشش کرتا ہوں کہ جتنی لے سکوں کالیں، ادروائز یہ کہ نیکسٹ منڈے کے بعد، ناٹ ٹوڈے منڈے، ٹاکنگ اباؤٹ نیکسٹ منڈے کے بعد جو ہے پھر کالیں واپس اسٹریم لائن پہ آ جائیں گی، واپس سسٹم بیٹھ جائے گا۔ بس یہ ویک کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں اسے، میرے والد صاحب کی برسی بھی ہے تو اس میں تھوڑا مصروفیت بھی ہے، تو بس یہ مسئلہ ہے تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین آپ نے شاہ صاحب کی بھی زبانی سن لیا کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ ویک تھوڑی سی بیزی ہو، تو اس وجہ سے کیونکہ یہ بڑی صوفی اسپریچول سوسائٹی جو کہ آپ کی خدمت میں یہ ایسے چیزیں لے کے آتی ہے، چند سوالات جو آپ کو ویب سائٹ کی سہولت مہیا کی ہوئی ہے، فیس بک کی ہوئی ہے، یا کوئی اور چیزوں کی سہولت مہیا کی ہوئی ہے، آپ کے کسی بھی حوالے سے فائدہ ہو رہا ہے، تو صوفی اسپریچول سوسائٹی نے یہ سارے پلیٹ فارم آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ تو صوفی اسپریچول سوسائٹی کے حوالے سے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ختم اسپیشل ہوگا، کیوں ہوگا یہ اسی دن ہی بتایا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ ہمارا جو ہے اس میں کنٹینیو چلتا رہے گا، اور آپ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے، پروگرام کو فالو اپ کرتے رہیں گے،
تو جو دور کے حضرات میں ان سے کہوں گا کہ جو دور کے حضرات ہیں جو ختم میں جو برسی میں نہیں شامل ہو سکتے، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ پروگرام جو ہے اس کے بعد سیچرڈے کے بعد والا جو بھی پروگرام صوفی گائیڈنس کے نام سے ہو اس کو فالو اپ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور انشاءاللہ صوفی گائیڈنس چینل یوٹیوب پہ بھی وہ ویڈیو چڑھے گی اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اور اگر شاہ صاحب کی زندگی کے حوالے سے، شاہ صاحب کے والد صاحب کی زندگی کے حوالے سے ان کا نام میں لینا چاہوں گا کہ سید معید اختر العابدی، سید اختر معید شاہ العابدی، بالکل ان کا نام تھا جو شاہ صاحب کے والد صاحب ہے۔ تو ان کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو پوچھنے والا تو وہ بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے ویب سائٹ کے تھرو یا فیس بک کے تھرو یا کسی اور بھی ذریعے سے، تو ہم وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لائیں گے۔ تو شاہ صاحب میرا سب سے پہلے جو سوال ہے، پرواز ایک بہت ہی امپورٹنٹ جز ہے روحانیت کا، اس کا استعمال آپ کے پروگراموں میں تو تقریباً کوئی ایسا پروگرام مجھے نظر نہیں آتا جس میں نہ استعمال کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، بہاؤ کا استعمال ہے، بہاؤ اور پرواز وہ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو شاہ صاحب کا کیا سسٹم تھا پرواز کے حوالے سے؟ ایسی پرواز آپ نے اگر ان کی دیکھی تو کیا اس کو آپ نے کیسے پایا اور کس طریقے میرے سے؟ والد صاحب جو ہے، میں کیا کہتے ہیں اسے، ہر پروگرام میں ان کی ایک بات بتاتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ روحانی آدمی، درویش وہ ہوتا ہے جو نکلا ہوا تیر واپس پکڑ لے۔ کیا بات، یعنی کہ تیر نکل جائے تو اس کو واپس، یعنی کہ ابدال کی کیفیت ہو، یعنی کہ تو حال ہو گیا ہے اس کو بدلی کرنے کی کیفیت، درویشی اس کو کہتے ہیں۔ لیکن جو بگڑ گیا ہے اس کو سیدھا کرنا یہ تو کوئی بڑے فیر نہیں ہے۔ ہاں جو تیر نکل گیا ہے نا، جو ارریپلیسبل ہے، جو ریکٹیفائی نہیں ہو سکتا، اس کو پلٹنا جو ہے وہ کہلاتا ہے پرواز کے اندر، کہ وہ ہے فن۔ وہ شاہ صاحب وہ مشکل ترین کام بھی ہے۔ ہاں وہ مشکل ترین کام ہے۔ میرے والد صاحب کو میں نے بچپن سے ایک نہیں کئی مثالیں، یعنی کہ میں بیان کرنے پہ آؤں تو کتابیں لکھ سکتا ہوں اسی کے اوپر۔ میں نے بارہا دیکھی ہیں ایسی چیزیں کہ وہ جو ہے پہلے سے بتانا، پوچھنا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے میں تو لائیو آن ایئر کالر کے تھرو بتا دیتا ہوں۔ تو میرے والد صاحب کیا جانتے تھے یہ تو کسی کو نہیں پتا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ میں اتنا بتا دوں کہ پرواز ہوتی ہے، اور اس پرواز میں ایک ہوتی ہے پکڑ اور ایک ہوتی ہے مار۔ دو چیزیں پیرلل چلتی ہیں، پکڑ اور مار۔ ان کی جتنی پکڑ تھی اور ان کی جتنی مار تھی میں نے کسی آدمی کی نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ میں خود بھی اس پہ بیٹھا ہوں، میں نے بڑے بڑے دیکھ لیے ہیں، 30 مار خان بھی دیکھے ہیں، میں نے اور بھی چیز دیکھی ہے، میں نے غلط مائنس علوم کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں صحیح صرف دیکھنے کو کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھی اتنی پکڑ اور مار کسی کی نہیں تھی جتنے میرے والد صاحب کی تھی۔ اور میں یہ میری جتنی نہیں ہے، میں ابھی کے دور کی بات کر رہا ہوں، جتنی میری ہے اس میں دعوے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ فیکٹ کی بات ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ جا کے یوٹیوب چینل پہ دیکھ لو، ہمارے اپنے اور آپ ہی کے کالز ہیں، میری اپنی کال پہ نہیں ہے، بالکل، وہ صرف ایگزامپل ہے۔ بالکل جب سامنے آدمی بیٹھتا ہے تو سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور جو ساتھ چلتے ہیں پھر وہ تو تقدیریں بدل جاتی ہیں آدمی صرف ساتھ چلنے میں۔ بالکل، آپ بیسکلی صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچ لینا کہ ان کی پرواز کیا ہو سکتی ہے۔ ہاں، مجھے دیکھنے کے بعد آپ سوچ لو کہ ان کی کتنی پرواز ہوگی، پکڑ اور مار کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا ان کی۔ ٹھیک ہے، کہنے کی باتیں ہیں، یہ کہانی نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے۔ یہ جیسا واقعی ایک بڑا مشکل ترین کام ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جو تیر نکال رہا ہو یا نشانہ بنایا ہو اس کی ڈائریکشن کو چینج کر دینا، میرے خیال میں یہ ایزی کام ہوگا۔ نکلا ہوا تیر شاہ صاحب یہ واپس لانا یہ بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہے۔ اس کو پکڑ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کو پکڑ کہتے ہیں، صحیح۔ اور مار جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو تیر واپس آ جائے پھر اس کی مار جو ہے نا اس کو ری ڈائریکٹ کرنا، وہ مار کہلاتا ہے۔ صحیح، لیکن روحانیت جو ہے نا یہ کہ آج کل تو خیر ایک مذاق بن گیا، ورنہ یہ کہ یہ بات کرنے والی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، جو چیز آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، جس کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ ان علوم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ یہ پکڑ مار، پرواز، روحانیت، اسپریچولزم، صوفیزم، درویشی، یا یہ کہ کیا کہتے ہیں، جو بھی علم ہے، جو چیز نظر نہ آ رہی ہو جس کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے، صحیح، بس ان علوم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک قرآن ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے چومنا، ایک ہوتا ہے رکھنا، اٹھانا، یہ دنیاوی چیزیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے، یاد کرنا، یہ سب دنیاوی ہے۔ ایک ہوتا ہے اس سے جو ہے کوئی کام لینا قرآن پاک سے، سبحان اللہ، کیا بات، وہ ایک اور سٹوری ہے، وہ روحانیت کی طرف۔ وہ کیا ہے،
اس کے اوپر آپ نے اتنا بلیو کر لیا کہ کل جو ہے میرا یہ کام ہو جائے گا، میں رات کو بیٹھ کے، ابھی میں بیٹھوں گا 1 بج رہا ہے، تقریباً 1 بجنے والا ہے، 1 بجے بیٹھوں گا، 6 بجے تک میں جو ہے قرآن پڑھنا شروع کروں گا، فرام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے جہاں تک میں پڑھ سکا 6 بجے تک، اور مجھے یہ یقین ہے کہ کل میری نوکری ہو جائے گی. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، بالکل ٹھیک ہے نا. یہ اس علوم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک، روحانیت کی، صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ وہی علوم ہے نا. یہی علوم کیا ہے؟ یہ بالکل، لیکن اس میں کوئی سائنس تو ہے نہیں، پڑھنے کی حد تک ہے یہ علوم. بے شک، تعویذ، نقش، دھاگا، جتنی چیزیں کہہ لو، ڈنگے، جو بھی کہہ لو، طلسم، جو بھی جتنی چیزیں ہیں سب اسی کے اندر سے نکلتی ہیں گھوم پھر کے. صحیح. بٹ دا مین کور کیا ہے اس کا؟ وہ ہے پڑھنا. کیا بات، کیونکہ ساؤنڈ میں بھی آیا، ساؤنڈ میں بھی آیا ہے یہ، اور پڑھنا ہے کور اس کا. بس بغیر پڑھے ہوئے بہت ہی کم شاد و نادر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہو. پھر وہ یہ کہ آپ دوسرے کا یقین کر رہے ہو، اللہ کا یقین نہیں پیدا کر رہے. کیا بات، کیا بات. روحانیت جو ہے وہ اس علوم کا نام ہے، سبحان اللہ. کہ جو پڑھنے اور پڑھوانا اور غیبی چیز کو دیکھنا اور حاصل کرنا. اب لازمی نہیں ہے غیبی چیز میں جو ہے آدمی جو ہے وہ جا کے جو ہے کوئی دوسری مخلوق کو پکڑ لے یا ان سے کام کرائے. میں وہ بات ہی نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں سمپلی پڑھ کے ایک چیز کو آپ اچیو کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں رات بھر پڑھوں، 6 بجے تک قرآن اے سے شروع کروں کہ صبح میری نوکری ہو جائے. بس یقین کے اوپر جو ہے نا آدمی جو ہے نا چلنا شروع کر دے اس قرآن کو پڑھتے ہوئے، پہاڑ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. کیا بات، سبحان اللہ. بس یہ روحانیت یہ ہے. بے شک. شاہ صاحب اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بیسکلی آپ قرآن پڑھ کے جو کام کروا رہے ہیں، جو کہ نوکری یہ ہو جائے جو بھی ہو جائے، بٹ یہ تو ٹھیک ہے بندہ کر رہا ہے، یہ تو آسانی پیدا ہوگی، بٹ جس نے اس چیز کو ٹیسٹ کر کے اس کا رزلٹ نکالا ہے کہ یہ کرتا ہے، جیسے میرے والد صاحب تھے. بالکل میں وہی بات کرنے لگا کہ کیونکہ انہوں نے 8 بکیں لکھی اور اس میں ہر قسم کا کچھ جو ہے، یعنی کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس قسم کے بارے میں. بالکل. تو شاہ صاحب یہ تو ایک بڑی محنت کا کام ہے. تو بیسکلی یہ تو ہوا کہ اپنے اوپر ٹرائی کیا، ٹیسٹ کیا، تو پھر لوگوں کے سامنے دیکھیں انہوں نے وظائف میں، اب میں یہ بات کر رہا ہوں، لوگ سوچتے ہوں گے یہ بار بار ایک ورڈ یوز کرتا ہے کسر. کسر جو ہے ایک چال کے اندر اس کے مائنس پلس کرنے میں کوئی چیز رہ جاتی ہے، صحیح، کہ وہ کہاں لے کے جائے، جسے انگلش میں ڈیسیمل بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ کہاں جائے گا. تو نیچے کرتے 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 کہیں تو ڈالنا ہے نا اس کو. اچھا کیونکہ قرآن کی بات ہے، یہ چھوڑ بھی نہیں سکتے اس کو. میرے والد صاحب نے 2 الگ الگ چالوں میں صدر صد لکھے بلا کسر، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس میں، نو ڈاؤٹ. کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک مربع کا بلا کسر لکھنے میں، آپ بھی تھوڑا بہت سمجھتے ہو اس چیز کو، ایک مربع کو بلا کسر لکھنے میں گھنٹہ لگ جاتا ہے، صحیح بات، اگر پتہ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے نا، فرام اسکریچ. ایک دفعہ نہیں کئی ہزار دفعہ ریپیٹ چلتی ہے. ہاں بس وہ سمجھ میں نہ آئے نا. اب جو وہ جو ہے میرے والد صاحب نے وہ وظائف کا بھی یہی کیا، انہوں نے بلا کسر ہر وظائف کا بالکل ٹو دا پوائنٹ کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا چیز ہے، کہاں ہے، مشترک ہے، جمالی ہے، جلالی ہے، آتشی ہے، ساری چیزیں اس کے عدد سے لے کر اس کی مار، اس کی ٹکرار، اس کی پرواز، ہر چیز لکھ دی ہے. اس کی تعداد، کل تعداد، مائنس تعداد، جتنی بھی تعداد ہو سکتی تھی سب لکھ کے وہ ایک کتابوں میں 3 کتابیں لکھی ہیں وظائف کے بارے میں. ویسے تو 5 ہیں لیکن 3 جو ہے اردو میں انہوں نے لکھ کر وہ رکھ دی. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. میں یہی بات کرنا. اچھا کیسے لکھی انہوں نے؟ اب انہوں نے یہ نہیں کیا، وہ کیا کہتے ہیں اسے، ایسے نہیں اسکالر کہلاتے تھے وہ، کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں اسے علامہ بونی کی کتاب لے لی یا شبستان رضا لے کے دیکھ کے اس میں سے لکھ دی. نہ ایسے نہیں، انہوں نے پڑھ کے کیا. کیا بات، ریاضت ان کو وہ خود کہتے ہیں 32 سال لگ گئے تھے مجھے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں. بالکل. لیکن ان کو کیا شوق تھا کرنے کا؟ علم باقی رہے، علم باقی رہے. یہ الفاظ یہ جو میں پڑھوں تو مجھے پتہ چل جائے کہ یہ آتشی ہے، جلالی ہے، پانی میں تسبیح رکھنی ہے نہیں رکھنی، ہوا میں پڑھنا ہے، دھوپ میں پڑھنا ہے، کس نماز کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر چیز کے بارے میں انہوں نے اس کی جو اسکریچ کر کے انہوں نے پورا کلیئر کر کے کہ یہ ایک چیز کو، جیسے کہ انہوں نے ساری چیزیں استعمال کرنے کے بعد یہ بتا دیا یہ بیسٹ ہے. بس انہوں نے وظائف کا بھی کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. اور یہ تک انہوں نے لکھا ہے کہ کون سے وظائف جو ہیں کچھ ایسے ہیں جو اسم اعظم کی صفات رکھتے ہیں، ان جیسی طاقت رکھتے ہیں. بالکل. بس وہ بھی انہوں نے ہر چیز کلیئر کرسٹل، یعنی کہ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. شاہ صاحب
وہ کتاب اپنی میں لکھتے ہیں وہ کہ قربانی میں فروانی ہے، تو انہوں نے شاہ صاحب اس چیز کی قربانی دی کہ لوگوں تک علم محفوظ رہے اور باقی چلا جائے. اس علم میں فروانی اس حد تک ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہم لسٹ بنا کے بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے وہ علم کی فروانی ہے، وہ پروف ہے. بے شک وہ چیز یہ کہ ہمارے یقین کا پروف ہے. بے شک کہ ہم یہ نہیں کہ کیا کہتے ہیں اسے، میں یہ نہیں کہ کوئی اس میں کوئی اچھی بری بات ہے، یعنی کہ میں اللہ کا یقین کرتا ہوں. میرے والد صاحب اللہ کا یقین کرتے تھے، اور میں یہی چیز آگے بڑھاتا ہوں لوگوں کو، یہی کہتا ہوں کہ اپنے اندر اللہ کا یقین پیدا کرو. بس سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کا یقین، دو چیزوں پہ دنیا قائم ہے. کیا بات. اگر یہ پکڑ لو دونوں چیزیں تو پھر آپ دیکھو گے کہ یہی قرآن آپ کے لیے جو ہے تیر کا کام کرے گا. کیا بات. کیونکہ اس کی پکڑ اور اس کی جو رفتار ہے وہ کسی اور کی چیز کی نہیں ہے. ٹھیک. یہ سب ان کی آپ کے پاس کالر آتا ہے، کالر کے علاوہ تو چلو میں ناظرین سن رہے ہیں کیمرے کی بات کروں گا، اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تو ایک عجیب چیز ہے، جو سامنے بندہ ہوتا ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. میں کیمرے کی بات کروں گا کہ آتے ہیں آپ نام پوچھتے ہیں، سم ٹائم نہیں بھی نام پوچھتے پرابلم بنا دیتے ہیں، بٹ ان کی پرابلم پکڑنے کا شاہ صاحب کا کیا طریقہ کار تھا، کیسے وہ ان کا سسٹم تھا؟ یہی سسٹم تھا، یہی سسٹم تھا. وہ یہ ایسے بیٹھتے تھے اور جب بات کرتا تھا آدمی ایسے کرتے وہ بتا دیتے تھے یہی ہو یہی ہو، لیکن ان کا بتانے کا سسٹم وہ کم بتاتے تھے. وہ اسٹیج سے گزر چکے تھے. میں نے بتایا میری جو کیفیت ہے نا، میری طبیعت میں شوخی ہے، میں چاہتا ہوں. بالکل. وہ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ اتنا زیادہ وہ ہر ایک بندے میں اپنے اپنا طبیعت ہوتی ہے. لیکن جب بولنے پہ آتے تھے تو وہ اسد کو جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جب پتہ ہے تو سب کو بتا دو. بالکل. سم ٹائم ایسے بول جاتے تھے وہ، کبھی جب کرنا ہوتا تھا، لیکن ویسے عام طور سے جو ہے وہ خاموش زیادہ پسند کرتے تھے. باقی سب زیادہ تر خاموش دیکھا گیا ان کو، جب بات کی تو ٹو دی پوائنٹ کر کے چپ ہو گئے. جواب دینا ہوا تو دیا، نہیں تو خاموشی سے اس سوال کو انہوں نے گول کر دیا. بس ان کی ایک خاص عادت تھی روحانیت میں، ایک سٹیج کے بعد جو ہے نا درویشی میں پھر آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہو. آپ یہ نہیں چاہتے کہ مجمع آپ کے ارد گرد ہو. بالکل. بس کوئی آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ مجمع کے ارد گرد ہو، بس وہ الٹا ہو جاتا ہے کام. صحیح بات. وہ ایک عجیب سسٹم ہے، درویشی کا بڑا خطرناک سسٹم ہے. صوفیزم جو ہے انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ. لیکن روحانی اسکالر بننا یا عالم بننا وہ تو ایک یہ کہ کتابیں لے لو، پڑھ لو، کچھ دیکھ لو، کچھ سیکھ لو، کچھ نہ کچھ چلا ہی لوگے. لیکن ایک درویش بننا، ایک صوفی بننا، دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ. کہتے ہیں کہ جب علم آتا ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں. کیونکہ چیز یہ کہ آپ کے ساتھ جو ہے ظاہر باطن دونوں چل رہے ہیں. لیکن دو ہی فارمیشن ہے دنیا میں جو قرآن میں نے ہر چیز جوڑے میں کیا ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. بے شک. یہ دکھ رہا ہے، یہ کیمرے میں دکھ رہا ہے، ابھی نہیں دکھ رہا، یہ غائب ہو گیا. بس بالکل. یہ دو ہی فارمیشن ہو گئی نا. اسے یہ تو نہیں ہے کہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے یا چھپا ہوا ہے یا ہے یا نہیں ہے، بس ختم. ایسا ہی. بس یہی جو ہے درویشی میں جو ہے ظاہر اور باطن، یہ دونوں چیزیں جب آپ پہ کھل جاتی ہیں، یہ کشف آپ کو ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پرواہ ہی نہیں رہتی. آدمی بیٹھا بول کچھ رہا ہے، آپ کو پتا ہے وہ سوچ کیا رہا ہے. آپ حقیقت سے واقف، آپ حقیقت سے واقف ہو. بس آپ چپ بیٹھے ہو آرام سے، بس وہ کچھ بھی کہتا رہے. جب میں حقیقت سے واقف ہوں تو جو اس کے جو نیگیٹو پہلو ہیں اس کے تو مجھے وہ فالتو لگتے ہیں. وہ فالتو لگتے ہیں، کوئی یعنی کہ تک نہیں بنتی. بالکل. پھر وہ میرے والد صاحب ایک اور بات کرتے ہیں، اسٹوریاں نہ کرو زیادہ. اسٹوری سنتے ہی نہیں تھے وہ لمبی بات کہتے تھے، لمبی بات، ٹو دا پوائنٹ بات کرو. کیونکہ قرآن جو ہے بیسیکلی جب آپ حل نکالنے جاتے ہو اس میں سے، وہ ٹو دا پوائنٹ بات ہے کہ یہ اس مسئلے کا یہ حل ہے، بس اس اسم کا یہ حل ہے، اس آیت کا یہ حل ہے، اس کیا کہتے ہیں اسے، اس پارے کا یہ حل. پورے پارے کے وظیفے بھی ہیں جو آج ٹی وی کے اوپر کسی نے سنا نہیں ہے. پورا پارے کا وظیفہ. میرے والد صاحب جو ہے سائملٹینیسلی 21 دن کا علم کا وظیفہ کرتے تھے. اسی 21 دن میں کیا کہتے ہیں ساتھ ساتھ یاسینیں بھی پڑھتے تھے، ورد مبین والی، ایک 7 دن کے حساب سے 21 دن، اور 21 دن میں قرآن بھی ختم کرتے تھے. کیا بات. یعنی کہ 21 دن کے سپین میں. بالکل. یعنی کہ یہ عبادت کی یہ یعنی کہ ایک وہ تھی، ایک طریقہ تھا ان کا، اور ہر 21 دن پہ وہ ختم کرتے تھے پھر باقاعدہ. ٹھیک ہے. ختم کرنے کا ریزن کیا کرتے تھے، وجہ کیا؟ قرآن وہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پیش کرتے تھے. کہتے ہیں جتنا پیش کرو اتنا کم ہے. کیا بات. بس سبحان اللہ. کیا یعنی کہ یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ وہ قرآن پڑھ کے جو ہے لوگ کسی کو پیش کر رہے ہیں، کوئی کسی کو، رسول پاک کو ساری چیزیں. آج کسی خاتون آئی تھی میرے پاس شام میں، ان کا وظیفہ مس ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ مس نہیں یعنی کہ ٹریک بھول گئے تھے. تو پھر میرے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، میں نے چیک کر کے ان کو بتایا. میں نے کہا جمعرات کو ختم کر گے پھر کیا کرنا ہے. میں نے کہا رسول پاک کو پیش کر دیں.
دعا مانگ کے، کھیر بنا کے یا حلوہ یا جو بھی. تو کہنے لگی کہ یہ، میں نے کہا بس ایسے ہی اتنا ہی، بس کہ رسول پاک کو کوئی غلطی جانے انجانے میں ہو گئی، ان کے نام پیش کر دیا اور ایصال و ثواب بھی ان کو. تو کہنے لگی ٹھیک، خوش ہو گئی وہ. کیونکہ چیز یہ کہ آپ جس کو پیش کر رہے ہو نا، اگر انہوں نے کہیں پسند آ گئی نا یہ آدھا، تو آپ تر گئے، آپ کی سنور گئی، بس آپ تر گئے. یعنی کہ پھر وہ تقدیر بنانے والے تو نے کبھی کمی نہ کی، پھر وہ بات ہی ڈفرینٹ ہو گئی، تقدیر تفصیل سب چیزیں بیکار ہو گئی، پھر وہ آگے. سبحان اللہ. یہی چیز ہے. شعر اس پہ یاد آ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. واہ واہ. ایک چیز پسند آ گئی تھی صاحب، دنیا جہاں کیا چیز ہے. دیکھیں تمام روحانیت جتنے کیا کہتے ہیں صوفیاء اکرام اولیاء اللہ کسی بھی ڈور سے جاتے ہوں، کسی بھی دروازے سے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کسی بھی نقشبندی سلسلے کو لے لو، آپ کیا کہتے ہیں چشتی سلسلے کو لے لو، اویسی سلسلے کو لے لو، وارسی عظیمی سلسلے کو لے لو، وارسی سلسلے کو لے لو، کہیں سے بھی لے لو، جو غوث پاک کے تھرو جاتے ہیں، جو کسی بھی طریقے سے جو جہاں سے بھی جا رہا ہے، وہ اینڈ کہاں بیٹھتا ہے جا کے؟ یہی بس رحمت اللہ العالمین کے پاس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کی دوڑ جو ہے نا، جو وہاں تک، جو آپ کی جو رسائی چاہتا ہے وہ وہاں تک کی چاہتا ہے بس. کیا بات. مگر وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں جو ہے آپ کو کہیں ایسا رابطہ ہو جاتا ہے، آپ آگے جا نہیں پاتے. کیا بس آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، مگر وہ جا نہیں پاتے. کیونکہ روحانیت میں، تصوف میں ایک چیز کی جو کہتے ہیں کہ آدمی پہنچ نہیں سکتا. ٹھیک. بس کیا بات. اس کی جو پیاس ہے نا وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی، اور وہ جو ہے وہ اس کی تک و دو میں لگا رہتا ہے، اور وہ عمر نکل جاتی ہے. آخری دم تک بھی اس کی آنکھوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں. میرے والد صاحب بھی جو ہے نا سر علالت سے پہلے جو ہے وہ کہ میں یہ کر کے دیکھ لوں، وہ کر کے دیکھ لوں، اور ہوتا ہے آدمی کو کرتے ہیں سب چیزیں. وہ بھی یعنی کہ آپ ہر بندے کو تقریباً وظیفہ دیتے ہیں، تو آپ کے والد صاحب بھی وظیفے کا سلسلہ بالکل ایگزیکٹلی، مگر والد صاحب کا انٹائرلی ڈفرینٹ تھا. وہ تعداد جو ہے وہ کھلی دیتے تھے، 5,000 10,000 12,500 1.25 5 دن میں. مگر وہ 5 دن میں کام بھی ہو جاتا تھا پھر، کیونکہ 1.25 کی پڑھائی. تو آپ کے کم دینے کی آج وجہ؟ کیونکہ چیز پڑھائی نہیں جاتا لوگوں سے. 1000 دے دے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیسے سوچنے کو 1000 پڑھنا ہے. دیکھو یہ پتہ نہیں ہے کہ چیز یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھو، آپ کو دنیا میں بھیجا ہی پڑھنے کے لیے ہے. کیا بات. عبادت کے لیے، عبادت کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پوچھے گا آپ سے کہ کیا کہتے ہیں آپ نے بینٹلی چلائی تھی وہاں یا آڈی چلائی تھی. ہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا بے شک. وہ یہ پوچھے گا کیا کہتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھی تم نے. بالکل. اور اس کو وجہ بھی پتا ہوگی، وہ یہ بھی نہیں پوچھے گا میرے خیال سے، بولے گا نماز پڑھی نہیں تو نے. بس یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ یہ بھی پتا ہوگی بات. منکر نکیر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں پڑھی. بس وہ یہ پوچھے گا نہیں پڑھی تو نے، بس وہ یہ بتائے گا اللہ تعالیٰ. یہ بادر نہیں ہے کہ آڈی چلائی، بینٹلی چلائی، کیا فیکٹریاں کتنی تھی، یا آپ نے کتنے پیسے کما لیے، کیا کیا. کچھ بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں. آپ کے بچے کتنے ہوئے نہیں ہوئے، کیا ہے، کچھ نہیں. آپ کے پاس وہ عدل والی بات ہوگی اس وقت. بے شک حساب کتاب ہوگا، ہر چیز باہر ہوگی، ہر چیز باہر ہوگی. آپ کے پاس جواز کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوگا. جواز اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ کی سوچ کام کر رہی ہے، روح کی سوچ نہیں ہوتی. وہاں یس نو ہوتا ہے، وہاں یس نو ہوتا ہے. بس اتنا سب، اتنی سی چیز ہے. اور وہی چیز آدمی چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کا. تو جب آپ کے والد صاحب، کیونکہ ان کا سسٹم ایسا تھا کہ عرض مصنف میں میں نے پڑھا کہ مختلف کنٹریوں میں جاتے تھے لوگوں کی ٹکٹیں بیچ کے، اور اس سلسلے میں تو اکثر جایا کرتے تھے دوسری کنٹریوں میں. تو جو وظائف کا ان کا تو ایک پراپر سسٹم تھا، تو کیا وہ وظائف کو بند کرتے تھے یا ان کا تھوڑا سا پیٹرن چینج کرتے تھے، یا ان کی کیا سسٹم کرتے تھے کہ جا کے ادھر بھی وہ سلسلہ برقرار رکھتے؟ جتنا ہو سکتا تھا جانے سے پہلے پڑھتے تھے. باقی اترتے ہی سب سے پہلا کام تو وہ نماز پڑھتے تھے. با خدا دیوانہ باشد. اور سب سے پہلے مجھے یاد ہے کراچی اترتے ہی سب سے پہلا کام نہا دھو کے فرسٹ کلاس ہو کے نماز انہوں نے پکڑ لی جتنی تھی. ٹھیک ہے نا. روزہ انہوں نے سفر میں نہیں چھوڑا. میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے روزہ چھوڑا ہو کبھی. آپ بیمار ہوئے تو انہوں نے کچھ دن چھوڑے، پھر وہ عید کے بعد انہوں نے وہ رکھ لیے. ٹھیک. باقی یہ کہ انہوں نے روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے سفر میں، نماز اترتے ہی پڑھ لیتے تھے. اور بس اس طرح. اور وظائف کا یہ تھا کہ اسٹرکٹ سسٹم تھا، ٹائمنگ کے حساب سے وظیفہ کرتے تھے. صبح کے ٹائم وہی 2 بجے سے لے کر جو میرا ٹائم ہے 6-7 بجے تک. وہ ذرا زیادہ کرتے تھے 8 بجے تک. میں جو ہے 5 بجے تک کر کے 2 سے 5 کر کے پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھ کے پھر کرتا ہوں کچھ دیر.
پھر وہ شام میں بھی پکڑ لیتا ہوں، کچھ رات میں بھی کرتا ہوں، یعنی کہ 10-11 بجے. تو اس طرح میرا تو پیٹرن ڈفرینٹ ہے. ان کا جو ہے وہ صبح صبح کر کے ساری چیزیں 1 بجے تک وہ فری ہوتے تھے دوپہر میں، ٹھیک ہے. اور پڑھانے کا ہی کام ہوتا تھا. واک پہ بھی جاتے تھے، کریم انکل لے کے جاتے تھے، اور باقی یہ کہ پڑھنے کا زیادہ کام ہوتا تھا. یہ یاسین پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، یہ کر لیا، وہ کر، سب چیزیں کر کے پھر وہ سکون سے پورا دن بیٹھتے تھے. ٹھیک. ان کے چہرے پہ شاہ صاحب میں نے دیکھا خاص قسم کا ایک جلال ہوتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی جلال ہونے کی؟ پڑھائی تھی؟ پڑھائی جو ہے نا، پڑھائی جو ہے وہ غصہ بھی پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جس حساب سے پڑھتے تھے اس حساب سے غصہ تو آئے گا. مجھے بھی آتا ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بھی پڑھتا ہوں. لیکن چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لائف کو جو ہے سیکلوڈڈ ان سرٹن پیپل رکھا تھا. بالکل. نہ باہر سے کوئی نیا آدمی آئے، نہ وہ ان پرانوں میں سے کوئی چلا جائے. ساتھ ساتھ بس وہ ایسے رکھا تھا انہوں نے، نیٹ رکھا تھا ایک اپنے ارد گرد. اچھا، اس نیٹ کے اندر جو ہے، جو اندر ہے وہ اندر ہے، اور جو باہر ہے وہ باہر. دیٹس اٹ. باقی یہ کہ وہ اور زیادہ نہیں پسند کرتے تھے. میرا سسٹم ذرا ڈفرینٹ ہے. جو آ رہا ہے آنے دیں، جو جاتا ہے جانے دیں. جیسے میرے کو کھلا سسٹم ہے بیسکلی. میرا کھلا سسٹم ہے. جو رابطے میں ہے کانسٹنٹلی وہ ٹھیک ہے، جو نہیں ہے رابطے میں ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. کیونکہ چیز یہ کہ میرے کام کی وجہ سے نہیں آیا ہے، اپنے کام کی وجہ سے میرے ساتھ. بے شک انہوں نے رابطہ کیا ہے اپنے. ہاں بس بالکل. یہ باقی اس چیز کا بڑا ڈفرنس ہے ان کے سسٹم میں اور آپ کے سسٹم میں. تو ہمارے ساتھ شاہ صاحب ایک کالر موجود ہیں پروگرام کے پہلے کالر. تو کالر کی جانب چلیں گے، کافی دیر سے ویٹنگ لسٹ میں ہیں تو سوری پہلے. اور جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں عبد الخالق شفیل سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے پوچھنا تھا شاہ صاحب سے کچھ. ٹھیک ہے بولیں شاہ صاحب، سن رہے ہیں. عبد الخالق. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیا ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے، بتائیں. اچھا میں نے پوچھنا تھا آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں. نام کیا ہے؟ نام اس کا یاسین. پورا نام محمد یاسین؟ جی محمد یاسین نام ہے اس کا پورا. جی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اصل میں نے 2 سال پہلے شادی کی تھی، تو وہ پہلے وہ میری واٹ کے ساتھ ہی آیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ابھی اس کی تقریباً 18 سال ہو گیا. تو وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے گھر میں، تو وہ تعاون نہیں کرتا گھر سے. تو ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اس کو میں الگ کر دوں یا ساتھ ہی رکھوں، کیونکہ ساتھ رکھنے سے کچھ مسئلے مسائل تو نہ پیدا ہو جاؤں. ٹھیک ہے. یہ دبلا پتلا لمبا ہے؟ جی 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 پہلے موٹا تھا، ابھی دبلا پتلا لمبا ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی عمر کتنی ہے اس کی؟ جی عمر اس کی 18 سال. اس کا یہ بتائیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے، یہ بتائیں کہ شادی آپ کی ایک ہی ہوئی ہے 2 ہوئی ہے؟ جی 2 ہوئی ہیں. یہ یاسین آپ کی پہلی بیوی سے ہے یا دوسری بیوی سے؟ جو میں نے دوسری کی ہے نا، وہ یہ میرا ریل بیٹا نہیں ہے. ہاں میں جبھی تو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں کس طرح پوچھوں، میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا، کیونکہ عجیب سا سوال ہے یہ. ٹھیک ہے سمجھ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کے بچپن میں زیادہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں؟ نہ مجھے کچھ نہیں پتا. ہاں کچھ پتہ نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ایک کام کریں، میں پڑھنے کو بتاتا ہوں اس حوالے سے. جی اگر ایک بات میں پوچھنی تھی، اس کو میں ساتھ رکھوں یا سیپریٹ کروں، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں بتاؤں، دیکھیں ابھی ینگ ہے، 18 سال کا ہے. سیپریٹ کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ابھی ساتھ لے کے چلیں، کوشش کریں کہ آپ بھی تھوڑا سیکریفائز دیں. وہ پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ ینگ ہے، وہ ایونچولی سمجھ جائے گا کہ میں بھی سیکریفائز دوں تھوڑا سا نا. کیونکہ وہ کرسچن تھا نا پہلے، تو ابھی مسلمان ہو گیا اس لیے. ہاں وہ تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے میں نا بہت ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر خود سے چلا جائے تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، مگر آپ نہ کوئی ایسا موو کریں نا اس کی طرف. ٹھیک ہے. ہاں آپ کو میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں، اگر پڑھ سکیں تو پڑھ لیں.
जी मैं पढ़ूं या मेरी वाइफ या बेटा? आप पढ़ लें तो बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम आप हो और कोई नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ये पढ़ लें 786 दफ़ा। 786 दफा। ठीक है, एक दफा पढ़ूं या बार बार? ये बार बार रोजाना पढ़ना है, कम से कम भी 72 दिन तक पढ़ें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई बेहतरी ले आएगा इसमें। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, ये मैं एक बात बता दूं आपको, ये लड़का ठहरेगा नहीं आपके पास, ठहरेगा नहीं मेरे पास? ये ठहरेगा नहीं, चला जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था अगर मेरे साथ ही रह जाए तो। मैंने बता दिया ना आपको। देखें जनाब, मैं इतना तो अगर नहीं बता सकते तो फिर आदमी को कुछ यहाँ बैठना तो वक्त बर्बाद करना है ना। इतना तो मैं बता ही रहा हूँ ना आपको। अभी आपने कंफर्म ही कर दिया कि कोशिश करना है, मैंने बता दिया कि ठहरेगा नहीं, ये छोड़ के चला जाएगा। खैर जो भी हो अल्लाह ताला उसके हक में बेहतर करे, आप भी मुसीबत से निकलें। और ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा पढ़ें। ठीक है जनाब? ठीक है, अगर मेरी वाइफ अगर ये पढ़ दे तो बेहतर तो यही। ठीक है, देखिए मैं आपको जो बात मैंने कही है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मसला आपकी तरफ से है, आप ही को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है शाह साहब। ठीक है ना? अगर आपकी वाइफ पढ़ना चाहती है, देखें अगर आपकी वाइफ पढ़ना चाहती है मोस्ट वेलकम, पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें कि आप पढ़ें, क्योंकि यू द मेन कॉज, यू द कोर प्रॉब्लम। ठीक है? ठीक है, ओके जनाब, अल्लाह ताला खुश रखे। ओके, खुदा हाफिज। ओके, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। ये भी मसला है, आपका परवरदिगार हल करे। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूँ नाजरीन को जो देख रहे हैं, जहाँ पे जिन्होंने अभी टीवी चैनल ऑन किया हो अपना टीवी, तो आपकी टीवी स्क्रीन पे 2 नंबर इकट्ठे आ रहे हैं, वो किबला शाह साहब के नंबर हैं। अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि आप लाइव नहीं कॉल करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी बात होती है तो 2 नंबर आप नोट कर सकते हैं। तो आफ्टर प्रोग्राम या कल 2 बजे के बाद ज़्यादा बेहतर है, वो बात कर सकते हैं किबला शाह साहब से आप, तो आपकी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से बात हो जाएगी जो भी जिस हवाले से हो। तो अगर कोई प्रोग्राम मिस कर दे तो उनके लिए भी सूफी गारस चैनल पे जाके यूट्यूब पे इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और सवालात का सिलसिला जैसे चल रहा है तो आपकी नज़र में, आपके दिल में या कोई दिमाग में सवाल हो इस हवाले से तो आप हमसे पूछ सकते हैं रूहानियत के हवाले से। तो अभी नेक्स्ट कॉलर की जानब चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई साहब किसके बारे में पूछेंगे? जी अपने छोटे भाई के बारे में पूछूंगा, नाम है साकिब इस्लाम। साकिब इस्लाम, पाकिस्तान। जी ये पाकिस्तान है, इधर है? इधर इंग्लैंड में, लंदन में। अच्छा, साकिब इस्लाम। इधर स्टडी के बेस पे आया हुआ है ठीक और है, उसको 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, शाह साहब से बात करें। जी सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी ये छोटे भाई के बारे में पूछना था। जी ये बताइए, साकिब इस्लाम यहीं पे है अभी? हाँ जी, अभी यहीं पर है, जी ठीक है। पढ़ाई कर रहा है। उसके बारे में पूछना था कि लाइक उसका यहाँ पर रहना बेहतर है कि इसका बैक होम चले जाना बेहतर है? ये मेरे को जहाँ तक याद पड़ता है मैं पहले बात कर चुका हूँ इस बारे में ना। नहीं, फर्स्ट टाइम कॉल किया मैंने। फर्स्ट टाइम कॉल किया, द नेम इज रिंगिंग अ बेल। आप भी पाकिस्तान से आए हुए हो? जी मैं भी पाकिस्तान से। हाँ। आपके वालदा का नाम? वालदा सादिया इस्लाम। सॉरी? सादिया इस्लाम। सादिया इस्लाम, जी ठीक है। और वालिद का नाम? मोहम्मद इस्लाम। ठीक है। उसकी शादी के बारे में पूछना था कि लाइक कोई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ अगर उसकी हो जाए? पूरा नाम साकिब भी है या कोई और चीज भी है? सॉरी, मोहम्मद साकिब इस्लाम कुरैशी। हाँ ठीक है। देखो अभी कोई ये 1.5 years ago तो चेंज आई है इनकी ड्रास्टिक। कोई अफेयर वगैरह तो नहीं था इनका 1.5 साल पहले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ 1.5 साल पहले कोई चेंज तो आई है प्रीवियसली, जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे ना उससे थोड़े अरसे पहले आई थिंक। उसको इंग्लैंड में 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 साल तो इंग्लैंड में हो गए, लेकिन यहाँ पे भी चेंज आई होगी ना। चेंज तो कहीं भी होगा, दुनिया में आएगी, ठीक है ना। और ये आगे चल के जो है ना, ये अभी अनकरीब कोई इतनी बड़ी चेंज नहीं नजर आ रही। ओके,
लेकिन कोशिश करें, मैं पढ़ने को बताता हूँ कुछ, तो पढ़ लें तो अल्लाह ताला फजल करेगा, ठीक है ना। ओके। इनको बोलें कि एक सूरह मुमतहना पढ़ा करें रोजाना एक दफा। सूरत कौन सी? मुमतहना, लेकिन ये पढ़ नहीं सकते, ये पढ़ लेंगे कुछ ये। हाँ जी पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ता रहते हैं। ठीक है, बोले सूरह मुमतहना रोजाना पढ़ें, अल्लाह ताला फजल करेगा, रास्ता खुल जाएगा शादी का। कोई बंदिश नहीं है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है, ठीक है ना। ठीक है। और उसका यहाँ पर रहना लाइक बेहतर है कि बैक होम चला जाए पढ़ाई? ये जो है ना, ये बताएं, आपकी एल्डेस्ट सिस्टर है या भाई है आपका सबसे बड़ा? सिस्टर है। सिस्टर है, ठीक है। उनका नाम बता देंगे प्लीज? उनका नाम है नयाब इस्लाम। नयाब इस्लाम। सबसे बड़ी सिस्टर है, फिर मैं हूँ, और फिर ये छोटा भाई है। ठीक है। ये पाकिस्तान में ही है सिस्टर आपकी? जी, वो पाकिस्तान में। उनको बीमारी वगैरह भी रही है अभी रिसेंटली? सिस्टर को कुछ खास तो नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है। सिस्टर के बच्चे कितने हैं? 3 है क्या? 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी। बस ठीक है, मैं तो बता दी 3। देखिए, रुकना इनके लिए बेहतर है, पता है। ओके। रुक जाएंगे तो बेहतर है, जाएंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा, आएंगे जरूर है वापस, ठीक है ना। मैं ये बता दूं, इनकी परवाज जो है बाहर ही की है, ये यहाँ नहीं तो अमेरिका जाएंगे, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे जरूर, ये पाकिस्तान में टिकेगा नहीं है। सही। हाँ, इसके पैर जो है ना, इसके पैर में जैसे को उर्दू में कहते हैं बिल्ली बंधी हुई है। ठीक है ना। तो ये कि सूरह मुमतहना पढ़ें तो अल्लाह ताला फजल करेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हारिस इस्लाम है। हारिस इस्लाम। पूरा नाम? मैं यही नाम है मेरा, हारिस इस्लाम। ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, ओके जनाब, ओके, अल्लाह ताला खुश रखे, ओके, खुदा हाफिज़। ठीक है भाई साहब, जो भी है परवरदिगार आपका मसले हल करे। और जो भी जैसे शाह साहब बता रहे हैं, वो 3 बच्चों के जो शाह साहब खुद से कह रहे थे, आपने बाद में बताया कि 3 बच्चे भी हैं उनके, तो ये इल्म है, ये परवाज कह लें, इसको मार कहते हैं, मार रूहानियत में मार कहते हैं। ठीक है, कि अगले को जो है मारते हैं ना, ये रूहानियत में मार कहलाती है। और ये जो है, ये बड़ी अजीब चीज़ है। सही है। ये जब तक परवाज ना हो और उस परवाज में बहाव ना हो, ठीक है, तब तक मार नहीं आती। उसके लिए बहाव बहुत ज़रूरी है आपको, यानी कि समझ लो कि इल्म जो है आपके उंगलियों में ना हो, ठीक है ना आंखों में हो, ना कानों में हो, ना ज़बान पे हो, वो हो कल्ब के साथ, तो ये मार आती है इस तरह की। ठीक। यानी कि किसी चीज़ में जो कहता हूँ, हाथ पैर बांध दो और आंख बंद कर दो, पट्टी बांध दो, ठीक, हाथ ऊपर कर लो, और फिर वो पूछो, फिर वो बताएगा, फिर वो होती है मार। ठीक। वो रूहानियत का एक बड़ा वो, लेकिन वो आजकल कहाँ है, कितनी बात है, ये समझ भी शाह साहब बड़ी मुश्किल। हाँ, ये मुश्किल से भी समझ में आती है, इसके लिए जो है बेशक। तो नेक्स्ट कॉलर की जानब चलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई साहब, किसके बारे में पूछना चाहेंगे? मैं अपने बारे में पूछना चाहूँगा। शाह साहब कैसे हैं? शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप जनाब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम मोहम्मद सईद इकराम है। मोहम्मद सईद इकराम जी। मैं 3 साल पहले यहाँ लंदन आया था, यूके में। ठीक, बोले शाह साहब, सुन रहे हैं। मैं जो ना यहाँ पे शादी करना चाहता हूँ, तो ये मुझे पता नहीं है मेरा यहाँ शादी करना सही रहेगा या वापसी होम बैक करके जाके शादी करूँ। पहले तो ये पूछ रहे हैं कि शादी होगी भी या नहीं यहाँ पे, कि सही रहेगा तो बहुत बात की बात है। पहले तो ये तो पता करना है। आपका पूरा नाम क्या है? हेलो, आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद सईद इकराम। ठीक है। वाइट कलर पसंद है आपको? जी। अच्छा। और वालदा का नाम आपका? ब्लैक एंड सॉरी,
वालदा रूबीना रशीद। रूबीना रशीद, या आपकी उम्र कितनी है? 27। 27। How long have you been here? 3:30। 3:30, what do you mean? Time or years? या Years, ये साल 3.5 साल हो गए आपको? जी। जी। देखिए आपका जो है, मुझे ये बताएं कि कहीं और की भी ट्राई की थी आपने इससे पहले? यहाँ पे या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, यहाँ आने से पहले? जी की थी एक। हाँ, कहाँ के लिए की थी? वो मेरे रिलेटिव भी थे, उनसे की थी। हाँ, तो बात बनी नहीं। ठीक है, ठीक है। जी। ठीक है, देखिए शादी तो हो जाएगी, मगर मैं ये बता दूं कि अभी टाइम है। टाइम है, और सेटल डाउन आप हो जाएंगे। आप भी जो है ना, वो पिछले भाई की तरह जो है ना, वहां टिकने वाले हो नहीं। अच्छा। आप पूछ तो रहे हो, मैं कह भी दूं, अगर झूठ सच जो भी कह दूं कि भाई ये क्या कहते हैं, वापस जाना हक में बेहतर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे ये वो, तो फिर भी आप रुकोगे यहीं। आप जो है ना, पीछे हटने वाले नहीं हो। अच्छा, जी, ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप। जी, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं हार मानने वाला से नहीं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए जो है ना, जो सवाल जो है ना, उसको रिफ्रेश कर लो कि शादी क्या कहते हैं, होगी या नहीं होगी। शादी इंशाल्लाह हो जाएगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा कुछ। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगी? यहाँ पे कर ले तो बेहतर है। यहाँ पे कर लूँ बेहतर है, क्योंकि मैं ये बता दूं, और कोई आपका रास्ता है नहीं टिकने का यहाँ पे, ठीक है ना। ये वकीलों से राब्ते में रहे, इस हवाले से मैं एक इशारा कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं पूरी जो है ना, पूरी स्टोरी खोलने नहीं मांगता सबके सामने, ठीक है ना। तो मैं आपका पर्सनल नंबर ले लूँ, इससे बात कर लूँ? वो आपकी मर्जी है, स्क्रीन पे नंबर है, वो आपकी अपनी मसला है, वो आपको करना है करें। और मैं ये भी बता दूं, क्योंकि मसरूफियत बहुत ज्यादा है, आपको रिपीटेडली करते रहेंगे तो बात हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा। और व्हाइट आपका फेवरेट कलर है? मेरा ब्लैक एंड व्हाइट है, 2 कलर। ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। अभी आप क्या व्हाइट पहने हुए हो? नहीं, अभी मैं स्काई ब्लू पहना हूँ, ब्लैक पैंट पहना हूँ। ठीक है। और बैकग्राउंड आपका? और जी, मैं पूछ रहा हूँ आपका बैकग्राउंड। मतलब क्या मतलब? आपके पीछे जो बैकग्राउंड है व्हाइटिश है? नहीं, मेरा है वो है क्रीम कलर। क्रीम, वो व्हाइटिश ही हो गया ना। ठीक है, चलें ठीक है जनाब, ये कर लें तो फिर अल्लाह ताला फजल करेगा। बिस्मिल्लाह पढ़ लें आप 786 दफा, ठीक है ना? 786 दफा, जी। ठीक है, ठीक है, ओके जनाब, ओके। सब प्राइवेट नंबर की बात कर रहे थे आप, तो आपकी टीवी स्क्रीन पे ही किबला शाह साहब के ही नंबर हैं 2। आप अगर कोई भी कॉलर नोट करना चाहे कि प्राइवेटली बात करनी हो या कुछ और इशू के हवाले से, उन नंबर पर रब्ता वो किबला शाह साहब से आफ्टर प्रोग्राम या कल 2 बजे के बाद रब्ता कर सकता है। पर जैसे बारहा कह रहे हैं कि ये वीक थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, तो उसके लिए माजरत हुआ है, पुराने कॉलरों के लिए भी और नए कॉलरों के लिए भी। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है, वीक के बाद जो है, प्रॉपर नॉर्मल तरीके से जैसे सिस्टम है ऐसे ही शुरू हो जाएगा। शाह साहब, आप बता रहे हैं बैकग्राउंड की बात भी हो रही है, उससे पहले कलर की बात भी हो रही है। ये शाह साहब, ये कैसे होता है कि इसमें मार का तल्लुक? ये मार है, मार है, ये मार है, इसको मार कहते हैं। रूहानियत में जो है इसको मार कहते हैं कि इतनी मार, यानी कि इतनी, यानी कि चीज़ें बताना ना विदाउट एनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये मार कहलाती है। रूहानियत में, सूफीज़्म में, तसव्वुफ में इसको मार कहते हैं। रूहानी मार है ये, ठीक, इसका एक तरीका है। यानी कि तरीके से मतलब ये जो दरवेश होते हैं ना, सूफी होते हैं, वो जो है ना वो बता देते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलती हैं, लेकिन वो बोलते नहीं, लाइव ऑन एयर है। ठीक, अगर वैसे बिल मुशाफा बैठे हो आमने सामने, फिर तो बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल जाती है कि आदमी सोच नहीं सकता। ठीक। और ये मैं देखे आगे की बात करना ना सबसे आसान काम है, फ्यूचर की बात करना। क्यों? क्योंकि वो होगा, देखी जाएगी क्या है, कौन देख रहा है, होगी या नहीं होगी। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग चीज़ वो होती है जिसको झटका भी कहते हैं, जिसको मार भी कहते हैं। वो क्या है कि आप पीछे की बात या करंट होती हुई बात बताओ,
لوگ کہتے ہیں یہ علم غیب تو ہے ہی نہیں بھائی، اس کو پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے، بالکل صحیح بات. تو غیب تو ہوا نہیں ہے. ہاں آگے کی بات جو ہے جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ شادی کا یہ میں نے کہا لیکن پڑھ لو، کیونکہ اس کو شریعت کے زاویے میں لانے کے لیے ہر چیز کو پڑھنا مسٹ ہے. ٹھیک. وہ ایک طریقہ ہے اس کو چلانے کا نا، صحیح. کیونکہ چیزوں میں اور بھی پتہ چلتا ہے مگر وہ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ صحیح. بڑا مسئلہ ہے. میں ان چیزوں میں بہت ڈر لگتا ہے مجھے. بالکل صحیح بات ہے. شیخ صاحب نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. نام بتانا پسند کریں گے پلیز؟ جی منور حسین نام ہے میرا. منور حسین. جی جی ٹھیک. بات کریں قبلہ شاہ صاحب سن رہے ہیں. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام شاہ صاحب. جی نام بتائیں میں گے اپنے دوبارہ بارے ذرا میں پلیز؟ پوچھنا چاہتا ہوں. نام دوبارہ بتا دیں گے پلیز؟ جی میرا نام منور حسین ہے. منور حسین. لکھ لیے بولو. جی میں کچھ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا جی ہوں. پوچھیں آپ. کچھ پریشانی ہے کچھ عرصے سے. جی بتائیں کس طرف کی پریشانی ہے، کہاں سے پریشانی آ رہی ہے؟ صحت کی، کام کی. صحت کے حوالے سے تو ایک ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے اس حوالے سے نا، تو باقی آپ شاہ صاحب سے بات کنٹینیو رکھیں. تو شادی کتنی، ایک ہوئی ہے، دو ہوئی ہے، کتنی شادی ہو گئی ہے؟ ایک ایک. ایک ہی ہوئی ہے. وائف کا نام؟ جی ایچ. سوری پانی سے بھی بتاؤں گا. ایچ ایچ. ایچ سے نام ہے. ٹھیک ہے. جی ایچ سے. پہلی بیٹی ہے بیٹا آپ کے؟ بیٹی. بیٹی. ہاں بیٹی میں نے بتا دی، بیٹی. ٹھیک ہے. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ جی 5. اچھا. اچھا شادی کا یہ میں بتا دوں پیپر میرج وغیرہ تو نہیں کی کوئی؟ جی نہیں ٹھیک ہے. بالکل پراپر ہوئی ہے. ہاں نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ شادی جو ہے وہ دو آپ کے جو اس کے اندر نا بینڈ میں دو نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہو سکتا ہے ہمارے بھی رانگ، اللہ کرے رانگ. یہ تو خوشی کی بات ہے. ابھی تو ایک ہی ہے. ہاں ایک ہی ہے تو ایک ہی رہے، اللہ کرے. آئی ہوپ ہم رانگ ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی. اور گھر کا دروازے کا نمبر آپ کے؟ 113. یہاں کتنا سال ہو گیا آپ کو؟ میرے خیال میں ہو گئے ہیں 72 میں آیا تھا میں. 72 82 92 30 لانگ ٹائم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جناب کچھ پڑھنا پڑے گا آپ کو، پتہ ہے جی. کیونکہ اس گھر میں جو پہلے آپ کے ساتھ لوگ رہتے تھے وہ بھی پریشان رہے ہیں، آپ بھی پریشان ہو. یعنی کہ سکون جو ہے نا، میں یہ بتا دوں کہ آپ کے پاس پیسہ تو بہت آیا ہے مگر ٹھہرا نہیں ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا لوہے کا گاڑیوں کا کوئی کام تھا یا کس چیز کا، کیا کام کرتے تھے آپ پہلے؟ جی میں ٹی وی کا تھا. کس کا؟ ٹی ویژن کا. ٹیلی ویژن کا کام تھا. اچھا. جی. اب بند ہو گیا ہے کام؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. میں پڑھنے کو کچھ بتاتا ہوں، یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ جی. اور چاروں کل 19 دفعہ. ہر روز پڑھنا ہے. یہ روزانہ پڑھنا ہے. پانی کے اوپر دم کر کے جو ہے یہ گھر میں حصار باندھنا ہے. جتنے کونے ہیں نا گھر میں، باتھ روم اور کچن کو چھوڑ کے جی. سب کونوں کے اندر روزانہ پانی چھڑکنا ہے 19 دن تک. اور وہ کرنے کے بعد، ابھی نہیں بات سن لیں پوری کہ دوبارہ پتہ نہیں بات ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ کرنے کے بعد جو ہے نا جب یہ کر لیں گے 19 ڈیز تک، اس کے بعد جو ہے یا رضا کو جو ہے یہ پڑھنا ہے اپنے ہر نماز کے بعد 308 دفعہ. جی. ٹھیک ہے نا. اوکے جناب. اوکے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اوکے. خدا حافظ. پروردگار جو بھی آپ کے مسئلے ہیں حل کرے، اور صحت کے حوالے سے آپ اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے تو انشاءاللہ دعا گو ہیں آپ کے لیے بھی. اور جو دوسرے ناظرین ہیں جن کا سسٹم شاہ صاحب سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، رابطے میں ہیں، جو نہیں آ سکتے، جو آ سکتے ہیں وہ تو انشاءاللہ ختم میں برسی میں دعا مانگیں گے اپنے لیے، اور جو نہیں آ سکتے ان کے لیے لسٹ بھی بنتی ہے، اور انشاءاللہ دعا گو بھی ہوتے ہیں ویسے بھی، اور ختم میں خصوصاً دعا کی جاتی ہے. تو اسی طرح دعا کا سلسلہ جاری و سیاری رہے گا. تو آپ جو ہے لکھوا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اسی طرح ہی دعاؤں کے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. تو شاہ صاحب آپ نے اس کالر جو بھائی صاحب تھے اس میں زیادہ فوکس آپ کا گھر پہ تھا، جو میں نے دیکھا اتنا فوکس
पढ़ाई की दूसरी तरफ किसी तरफ नहीं था, तो क्या घर में मसला समझें या सूट नहीं कर रहा इनको नंबर, या क्या हो सकता है? क्योंकि वो इस इन तरह पॉइंट की जो चीज़ है है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके लिए नहीं बनी हुई, ठीक है ना। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं एक टेलीफोन यूज़ कर रहा हूँ एक किसी ब्रांड का ना, सही, कोई और ब्रांड का मुझे देता है, तो क्या होता है, मेरे को इस्तेमाल करने में तकलीफ होगी, बिल्कुल इवेंचुअली क्या होगा, मेरे से होगा ही नहीं वो, सही, फिर वो क्या करूँगा, बोलूँगा भाई मैं फ़ोन ही नहीं रख रहा। उनके साथ ये मसला है, ये थोड़ा सा जो है ना लर्जिश है, जिसे कहा जाता है कि लहर है किसी किस्म की, जिसकी वजह से मेरा चारों फुल का हिसार जब बन जाएगा फिर वजीफ़ा काम करेगा, उससे पहले वजीफ़ा करेंगे कुछ भी पढ़ लें काम नहीं करेगा। सही है, ये किसी से भी पूछ लें, किसी को भी बता दें, जब तक ये काम नहीं करेंगे, ये बिस्मिल्लाह और 19 कुल का हिसार बांधने का काम, ठीक है, तो उस वक्त तक बात नहीं बैठेगी। ये तो अभी ये वैसे जो है ये मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये बिलमुशाफा बैठे होते हैं ना तो इनको मैं अजानें भी पढ़वाता, उसका भी तरीका है, हमारे पास तरीके सारे हैं मेरे पास। ठीक है, वाले साहब ने एक एक चीज़ जो है ना लिखवाई नहीं है ना कुछ है, मगर मुझे पता है सब चीज़ों का, उन्होंने एक एक चीज़ बता के गए हैं कि क्या चीज़ कैसे कहाँ से क्या किस तरफ अजान दी जाती है, किस हालत में दी जाती है, किस कैफियत में दी जाती है, इस जाविये में, वैसे नमाज के लिए नहीं, इस जाविये में। क्या आप सोच नहीं सकते कि अजान क्या कर सकती है? सुभान अल्लाह। बस वैसे तो आमतौर से सुनते भी नहीं है लोग अजान, आजकल टीवी पे चल रहा है अजान आ रही है, बंद करो, चेंज कर दो चैनल, चैनल उधर कर दो, हाँ इधर उधर कर दो, फ्लिक करते हुए चले जाते हैं। जबकि अजान जो है अगर यही 5 टाइम आप घर में लगा लो, और लेकिन तरीका है उसका, ऐसे नहीं कि लगाने से नहीं होता, उसका तरीका एक है, तो फिर जो है आमद और रफ्त घर में नहीं होती आपके। क्या बात, क्या मैं बात। इनडायरेक्टली बता रहा हूँ कि लहर और लर्जिश से झपट्टों से बचने के लिए जो है ना, ये अजान का इतनी छोटी सी चीज़ है, 2 मिनट लगता है मुश्किल से, ये एक ऐसी चीज़ है। तो बाकी ये कि क्या कहते हैं उसे, उसके बाद फिर जो है ये पढ़ेंगे 11 रज़ा को, तो फिर वो अल्लाह ताला जो है जब ये लहर लर्जिश ख़त्म हो जाएगी घर से, तो फिर जो है वजीफ़ा काम करेगा, फिर वो डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा साहब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, तो कॉलर की जानब चलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तस्वीर भाई, कैसे हैं? जी बिल्कुल, आप जो है शाह साहब से बात करें, मैं दूसरी डिटेल उनको बता देता हूँ, आप बात करें शाह साहब से। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब, मैं ठीक ठाक हूँ। शाह साहब मैंने कुछ अर्ज की है ऑलरेडी इनसे, बस मैं उसके सिलसिले में सिर्फ कोई वज़ाइफ आपसे पूछना चाहता हूँ जो जिससे हिफाजत हो जाए। नहीं, डिटेल तो मिल गई है, मगर हिफाजत किस चीज़ से चाहिए, किस चीज़ से भाग रहे हो आप? सर इसके शर से महफूज क्योंकि एक बेबुनियाद सी चीज का इल्जाम बैठे बैठाए लगा के, क्या? और सिर्फ वो हक की आवाज को दबाना चाहता है इंसान फ्रेंड से कि ये ऐसे मेरे खिलाफ कोर्ट में ना जा सके और सारा मामला। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल वो उसके लिए बेहतर ये है कि मैं आपको एडवाइस दूं, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब मुझे गाइड कर रहे हैं आपके मसले के हवाले से। जी। बेहतर ये है कि दूसरे नंबर मौजूद है आपकी टीवी स्क्रीन पे, अगर वो उस पर आप रब्ता कर लेना, क्योंकि खुल के क्योंकि किबला शाह साहब को मुझे बतानी पड़ेगी तो आवाज़ तो बाहर जाएगी ना। हाँ जी मैं समझ गया, बस सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि मैं कब फोन कर लूँ क्योंकि मैं इंतहाई जरूरतमंद हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो है उन शाह साहब से ही पूछता हूँ कि कब फ़ोन करें, वो उन्होंने कुछ चीज़ जी, पढ़ने के बहुत लिए धन्यवाद। पढ़ने के लिए सिर्फ नहीं है कि किसी बंदे से जब तक हिफाजत हो। मुझे समझ में नहीं आएगा मैं बता नहीं सकूंगा। आप एक काम करो, प्रोग्राम खत्म होने के फौरन बाद जो है ना, जो ये मोबाइल का नंबर दिया हुआ है, अगर आप चाहो आपकी मर्जी हो तो उस पर फौरन बाद में फोन कर लें, ठीक है ना? जी मैं फौरन बाद में फोन तो कर फिर मैं आपको दूसरा नंबर दे दूंगा, तो फिर आप उस पर फोन कर लीजिएगा, ठीक है ना? बहुत 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 शुक्रिया सर। ओके जी, ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ठीक है भाई साहब, परवरदिगार आपका जो भी मसला है वो हल करे इंशाअल्लाह बफज़ल ताला। कोई टेंशन से बात बनती नहीं, शाह साहब अक्सर बारहा कहते हैं कि बात यकीन से बनती है, तो इंशाअल्लाह वजीफ़े काम करते हैं, और क्या काम करते हैं ये शाह साहब भी आपको ये तो बताते मैं रहते हैं। सामने मिसाल बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल, यानी कि मिसाल मैं एक बैठे। लाइव मिसाल बैठा हुआ हूँ, और क्या कहते हैं उसको, हफ्ते को जो है पता चलेगा वजीफे क्या काम करता है। क्या बात इसका है, जवाब जो है ये हफ्ते को पता चलेगा कि वजीफे, मैं ये बोलूँगा वजीफे क्या नहीं करते, कुरान क्या नहीं करता। क्या बात, सुभान अल्लाह। ये शाह साहब ये तो सोचना ही एक अजीब चीज़ है, क्या नहीं करते, ये तो मतलब कहना कि कुछ नहीं करते, ये क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, इसका जवाब ये होना चाहिए कि वजीफों से कुछ नहीं होता। मैं बैठा हुआ हूँ एक मिसाल आपके सामने, सबके सामने, कि वजीफा क्या नहीं करता।
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ٹھیک ہے نا, یعنی کہ 8 گھنٹہ دن میں جو ہے آپ جہاں نماز پہ گزاریں گے نا جب, تو پھر بات ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے بس. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ساتھ کال موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم توفیق جی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اچھا نام بتائیں گے پلیز ان کا؟ جی اس کا نام بابر بٹ ہے. بابر بٹ. جی ٹھیک ہے, شاہ صاحب سے بات کریں. سوری جی جی امیگریشن کا مسئلہ تھا اس کے ایک تو امیگریشن کے حوالے سے, ایک تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہیں, باقی جو روحانیت کے حوالے سے, اور شاہ صاحب آپ کو بتاتے ہیں مختلف قرآنی علوم کے حوالے سے نا. جی السلام علیکم جناب. پوچھیں. جی السلام علیکم سر. جی بیٹے کی وجہ سے پریشانی ہے, اس کا امیگریشن کا مسئلہ ہے, وہ اس کو جو بیل کرانی ہے اس کے لیے پوچھنا تھا. اس کو ریلیز کرانا ہے, تو اس کی جو سزا تھی وہ ختم ہو گئی. دیکھیں یہ ایسی بات ہے کہ بڑی عجیب, اور یہ اپنے اپنے سوچ پہ منحصر ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے. دیکھیں یہ اسلام ہمیں جو ہے نقصان کی کبھی بھی کسی بھی حوالے سے اس کی بیل کرانی ہے انہوں نے. بیل ہے, یہ نقصان کا مجھے لفظ سمجھ آئی. نہیں نقصان پہنچانا ہے یا بیل, کیا کہہ رہے ہیں کلر بیل کرانے, بیل کرانی ہے, بیل کرانی ہے. ٹھیک ہے. سوری میرے کانوں میں شاید کوئی مسئلہ ہے, یا لگتا ہے کہ توصیف صاحب کو جو ہے نا نیند کا غلبہ نیند آیا ہوا ہے. بالکل یہ پروڈیوسر جو ہے نا وہ یہ آواز سن رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ کوئی بات نہیں, آپ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ رابطہ کر لیں. جو سوری میرے سننے میں شاید غفلت ہو گئی, سمجھنے میں غلطی ہو گئی, تو مجھے وہ پھیل کا نقصان کچھ ہے مکس اپ ہو گیا. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ رابطہ کر لیں. دوسرے نمبر پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے بتا دیا جائے گا, یا پھر دوبارہ کال کر لیں, یا پھر کسی اور پروگرام میں. تو ایک تو سولیسیٹر میں اس حوالے سے سولیسیٹر سے رابطے میں رہیں, تو سب سے بہتر طریقہ تو وہی ہے آپ کے. تو شاہ صاحب آپ کو روحانی مختلف قرآنی علوم حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی آگاہی اور آپ کو رہنمائی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ رابطہ کریں, آپ کا رابطہ ہو جائے گا. آج نہیں کر سکے تو کل 2 بجے کے بعد کریں, اگر کل نہیں تو کیونکہ یہ ویک مصروفیت والی ہے تو تھوڑا سا سنڈے تک, تو انشاءاللہ اس کے بعد رابطہ بحال ہو جائے گا نارمل سچویشن میں. تو انشاءاللہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شاہ صاحب جی وظائف کی بات چل رہی تھی, میں نے شاہ صاحب کے بارے میں پوچھا کہ ان کے چہرے پہ جو جلال کی کیفیت رہتی تھی, آپ نے کہا یہ وظائف کی وجہ سے رہتی تھی. وظائف کی وجہ سے وظائف انہوں نے ہر جو اللہ کے اسم گرامی ہے نے تقریباً سارے ادا کی, ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹ کیے. ٹھیک ہے, اور بالکل اور ان میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ وظائف کی وجہ سے جلالی ہوتا تھا, پھر کچھ وظائف کی وجہ سے ٹھنڈا سسٹم ہوتا تھا, یہ کچھ ہوتا تھا سسٹم جو روحانی وظیفے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, جو روحانیت کی جو آپ کی پرواز پکڑ اور کیا کہتے ہیں مار اور اس طرح کی چیزیں, رفتار جو آپ کو بہاؤ اور جو آپ کو بیسیکلی تصرف کی طرف لے کے جاتا ہے نا, جہاں آپ کو بیٹھنا ہے, وہ سارے جلالی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آتشی اور جلالی گرم وظیفے, ٹھنڈے وظیفے کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ سب گرم وظیفے ہوتے ہیں. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پڑھنے پڑھانے والے نقصیر کا پھوٹ جانا, معدہ خراب رہنا, سبزی ترک جلالی ترک جمالی کیوں کرتے ہیں؟ بالکل اسی وجہ سے. ٹھنڈے وظیفے میں کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ گرم وظیفے کرتے ہیں تو وہ یہ چیزوں سے دور بھاگتے ہیں, انڈے سے دور, مچھلی سے دور, کیا کہتے ہیں دودھ کا استعمال زیادہ بڑھا دیتے ہیں, بہت سارے دودھ کچھ بالکل بند کر دیتے ہیں, شہد استعمال کرتے ہیں کیونکہ قرآن میں ذکر ہے. سبحان اللہ, بے شک. تو وہ جو ہے شفا بھی دیتا ہے, پھر وہ یہ کہ اس کو ٹھنڈا بھی رکھتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں یہ کس صورت میں ہے کہ جب آپ روحانیت کی طرف جا رہے ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے پیر جو ہے اس کے ہاتھ جو ہے جو کہتے ہیں کہ پنجہ آپ کے پیر پیٹ کے پیچھے پشت ہو, پشت پہ ان کا ہاتھ دست, وہ ایسا پیر نہ ہو کہ کیا کہتے ہیں آپ نے بیعت تو کر رکھی ہے مگر کام کرانے کے لیے آپ کسی عامل کے پاس جا رہے ہو, ایسا پیر نہ ہو. پیر ایسا ہو جس کی پیروی کی جائے اور جو مشکل وقت میں آپ کو نکال سکے. کیا بات, وہ پیر وہ ہوتا ہے پیر وہ, لیکن وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, وہ ایک سبجیکٹ ہی ڈفرینٹ ہے. بٹ چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ چیزوں پہ بیس کرتی ہے. صحیح ہے, بالکل. جیسا اب بھی نقش یار ہے آپ کے والد صاحب, نقش کا سسٹم تو ایسا ہے کہ پورے قرآن کا ہے. وہ نقش کے بارے میں تو ہم دوبارہ وہی بات کہ دعویٰ, ہاں واقعی ہم دعویٰ کرتے ہیں اس چیز. بالکل, نقش کا تو عجیب سا سسٹم ہے. وہ نقش سے نہیں, میں چھوٹے نقشوں کی بات کر رہا ہوں, مثلث کے جو جو ہے مثلث کے, یا پھر اس کی انفارمیشن جیسے ان کی تھی
नक्श में अच्छी भी होती है उनकी तरतीब, तो दूसरी भी होती है। एक शाह साहब कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद में पूछूंगा ये बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम नवीद अख्तर है। शाह साहब को कुछ पूछना था अपने बारे में। नवीद अख्तर, जी जी ठीक, बात करें, शाह साहब सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है शाह साहब, आप सुनाओ ठीक हो? जी ठीक है, मौला पंजाब पाक का करम है। अच्छा शाह साहब, अपने बारे में कुछ पूछना था कोई शादी के हवाले से। जी पूछें। जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि फैमिली चाह रही है कि पाकिस्तान से करूं, तो मेरा जी इधर लाइक मैं चाहता हूँ कि इधर से करूं, तो क्या बेहतर रहेगा? ठीक है, अच्छा ये मुझे बताएं, पहले तो आपका नाम बदली हुआ है क्या पहले कोई? नहीं नहीं, यही नाम है नवीद। बचपन से यही नाम है, कोई इसके अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन तो नहीं हुई ना, या डिवाइड ही हो या? कुछ भी नहीं, कुछ भी ठीक है, आपकी वालदा का नाम बताएं जरा। नहीं। कनीज बेगम। सॉरी? कनीज बेगम। कनीज बेगम। जी। ये इत्तेफाक की बात है, बड़ा अजीब सी कोइंसिडेंस है। पहले जो कॉलर आए थे उनका नाम था मोहम्मद साकिब, इनके अदद बनते हैं 2, ठीक, शादी के हवाले से पूछ रहे थे। अच्छा, उसके बाद एक और कॉलर आए थे, उनका नाम था, आपके पास भी शायद लिखा हो, सईद इकराम। मोहम्मद सईद इकराम, तो उनके वालिद का नाम था, मोहम्मद सईद हो गया, इनके भी बनते हैं 2। और ये है जनाब, आपका नाम क्या है? नवीद अख्तर है ना? जी जी। आपके जो है, आपका भी बनता है 2, यही बनता है ना, नवीद के 7, अख्तर के 4। तो ये इत्तेफाक कह लें या कोइंसिडेंस, लेकिन अजीब सी कोइंसिडेंस है ये। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, आपका क्या, आप चाह रहे हैं यहाँ करने को, घर वाले चाह रहे हैं पाकिस्तान कर लें? हाँ, क्योंकि वो पाकिस्तान में है ना। ठीक है, आपकी वालदा का नाम, आपके वालिद का नाम बता देंगे प्लीज? जी, बोस्तान खान। सॉरी? दोस्तान, हाँ दोस्तान खान। ठीक है। पहला लड़का है उनके? जी ना, सिस्टर है मेरी बड़ी। बड़ी है सिस्टर? जी। आपके भाई बहन कितने हैं कुल? 4 बहनें 2 भाई। भाई नीचे की तरफ है? हाँ, वो छोटा है सभी से। हाँ, नीचे की तरफ है, ठीक है ठीक है। अच्छा देखें, आपका जो है ना, जी जी। लेकिन आपका बेहतर ये रहेगा कि पाकिस्तान करें, लेकिन मसला ये है कि ये जो है ना, आप बेहतर ये पढ़ लो कुछ, पता है? अच्छा। कुछ पढ़ना पड़ेगा, वरना मसला है ये एक, ठीक है ना? अच्छा। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो 786 दफा, क्योंकि मैं ये बता दूं कि इसमें जो है ना, आपका मसला ये आ रहा है कि अगर यहाँ की तो रुकेगी नहीं शादी ज्यादा टाइम, ठीक है ना? पाकिस्तान करोगे तो रुक जाएगी, ठीक है ना? अच्छा। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है, तो पढ़ लो तो अल्लाह ताला बेहतरी ले आए इसमें, ठीक है जनाब? कितने दिन करूं? 786 दफा, 786। कितनी बार, लाइक टाइमिंग की पाबंदी है? टाइमिंग की पाबंदी तो नहीं है, लेकिन नमाज के साथ पढ़ा जाए 786 दफा। कितने दिन करूं, लाइक? ये पढ़ते रहो, ये कम से कम भी 4 1 महीने 6 महीने पढ़ते रहो। अच्छा अच्छा, चलो। ठीक है ना, क्योंकि ये साल जो है ना, आप पढ़ लो ये, ठीक है ना? अच्छा, चले। ठीक है, ओके जनाब, ओके, खुदा हाफिज़, अल्लाह ताला खुश रखे और ये मुसीबत टल जाए आपकी। ओके भाई साहब, शाह साहब दुआ गो हैं, हम भी दुआ गो हैं कि जो भी मसला हो परवरदिगार आपका हल करे, आपको मसलों से निकाले, तकलीफ़ों से दूर करे, और खुश रहें, आबाद रहें। ज़ाहिर है कि ये दुआओं का सिलसिला है, सूफ़ी गाइडेंस, सूफ़ीज़म का जो मेन एम ये है कि हर एक को सही तरीके से गाइड किया जाए, या उसको रूहानी तरीके से उसका कोई हल दिया जाए, या ये सारे मसले किसी भी किस्म का या किसी हवाले से हो तो उसका हल निकाला जाए। ये और नेक्स्ट कॉलर की जानिब भी चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपको आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है कोई लाइन में डिस्टर्बेंस है आपके, तो कोई बात नहीं, आप फिर कर लें कॉल, कोई बात नहीं, अभी तो टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया, तो कुछ सवालात ही शाह साहब से कर लेते हैं, तो फिर जो है शाह साहब
कॉलों का सिलसिला तो जारी ही रहेगा। ये तो अगर हम 4 बजे तक भी बैठेंगे तो ये सिलसिला कॉलर रहने वाला जारी है। रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि प्रोग्राम है ही शायद सब, उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं फिर लोगों का सम टाइम लोगों का तजस्सुस होता है कि पूछें कि ये कैसे होता है। ये वाकई ये सब एक जनरल अगर मैं एज ए कॉलर होता बैठा होता तो मैं सोचता शाह साहब ये कैसे बता सकते हैं, कैसे पता चलता है? ये कैसे नाम से देख के बता सके ये क्या है, ये कैसे। ये नाम तो, ये तो परवाज वगैरह तो बहुत दूर की बात है, मैं बात कर रहा हूँ हुरूफ अबजद की। ठीक है, बगैर लिखे हुए कोई अदद नहीं निकाल सकता। सही। मैंने देखे हैं बड़े बड़े 30 मार खान भी देखे हैं इस गेम में, लेकिन चीज़ ये कि आमलीन से भी मिला हूँ, सबको देख लिया। बगैर पेन के बहुत कम लोग हैं जो अदद बता दें। सही, बस इतनी सी चीज़ है इल्मुल अदाद से। न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा, डेट ऑफ बर्थ वाली तो चीज़ ही डिफरेंट है, उसकी नहीं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो अलिफ बे ते वाली है ना, अबजद हव्वस होती कलमन सख्स करशत, उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो है वो भी नहीं निकाल पाता है। बाकी ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो एक डिफरेंट, ये तो हमारी ख़ानदानी लहर है, ये तो हमारा ख़ानदानी सिलसिला है और हमारे पास ही है ये। और कोई भी आई डोंट थिंक सो, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो टीवी के ऊपर भी बाहर आ कहता हूँ कि किसी को अगर कोई जफर जामा के बारे में पता है या जफर अहमर के बारे में कोई होता है कि टीवी लोग बैठ के देखते हैं, कुछ होते हैं छुपे हुए पीर जो खामोश बैठे होते हैं, जिसको स्लीपर्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, जो घर में बैठे रहते हैं, आवाज़ कितना लेनी ना देनी, वो लेने देने। अगर उनको पता है तो वो राब्ता करें प्लीज। सही। ये बिल्कुल ये शाह साहब, क्योंकि मैंने हरूफ अबजद भी शाह साहब देखा है, जितना मुझे नॉलेज है, ये भी शाह साहब इस कदर और इस कदर वाज़िया नहीं। नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं। तो चीज़ ये कि कर ही नहीं पाते, होता नहीं है। सही, क्योंकि चीज़ ये कि इसके लिए जो है कहीं ना कहीं से रसाई ज़रूर होनी चाहिए। सही, रसाई जो है वो हो तो बात बनेगी। ठीक। ये चीज़। मैं चाहूँगा कि कोई आखिरी बात अगर कोई करना चाहें कोई हतम के हवाले से या तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़बान में रखे। जिन जिन कॉलेज में लगता है कि 2 नंबर वाले जो है वो अगर सबको शादियों की जल्दी पड़ी हुई है तो हो सकता है टाइम आए वो शादी का, कोई पता नहीं चलता। ये कि अल्लाह ताला सबको अपने ज़बान में रखें जिन्होंने कॉल की, और बाकी ये कि जो नहीं कर सके वो ये कि दूसरे नंबर मौजूद है, चाहें तो कर लें, ना चाहें तो मर्जी। बाकी दुआ गो हम सबके लिए है। बेशक, ज़रूर ज़रूर, इसमें किसी बात की शक की गुंजाइश नहीं। ऐसे शाह साहब ने फरमाया, अपने ज़ुबान से शाह साहब कह रहे हैं कि दुआ गो हम सब के लिए है। कोई हमें कॉल करता है या कोई कॉल नहीं कर रहा, किसी को प्रॉब्लम है, या कोई हजरात कुछ ऐसे भी हैं कि जो विदाउट प्रॉब्लम चाहते हैं कि मैं शाह साहब से बात करूं, पूछो, इल्मी लिहाज से वो थोड़ी सी आगाही चाहते हैं, इल्मी लिहाज से वो चाहते हैं कि मेरा थोड़ा सा इल्म बढ़े, इस हवाले से हो या किसी भी और सूरत में राब्ते में है या नहीं है, हम सब के लिए दुआ गो हैं, सब के लिए दुआ करते हैं, सब को खुश रहने से हमको भी सुकून है। और इसी चीज़ को हम आगे भी ट्रांसफ़र करते हैं कि खुश रहो, खुशियाँ बांटो। और मेरे प्रोग्राम का जो वाइंड अप करता हूँ तो आखिरी बात भी यही होती है। तो उससे पहले एक हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नामा माल में जो सबसे पहले चीज़ तराजू में रखी जाएगी वो आपका वो खर्च होगा जो आपने घर वालों पे किया होगा। तो याद रखें, इसमें इंसाफ बरतें घर वालों के साथ। जिसने घर इंसाफ नहीं किया वो बाहर क्या करेगा, बड़ी सोचने वाली बात है। तो एक फरमान है इसी वाले से कि देखिए, नाखून जब बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां कभी नहीं काटी जाती। तो इसी तरह जब रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं तो गलतफहमियों को दूर किया जाता है, रिश्तों को कभी ख़त्म नहीं किया जाता। तो इसी के साथ खुश रहें, खुशियाँ बांटें। पाक परवरदिगार आपको हर किस्म की तकलीफ़ और मुसीबत से बचाई रखे। आप भी किसी को छोटी से छोटी तकलीफ़ हरगिज़ ना दें। खालिक अकबर वहदहु ला शरीक आपको किसी का मोहताज ना करे, लेकिन आप किसी ज़रूरतमंद मोहताज की मदद ज़रूर करें। इसी के साथ इजाज़त दें। इंशाल्लाह 14 को जो ख़त्म और जो शाह साहब की बरसी आ रही है ये वाकई स्पेशल होगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा किस वजह से। तो इंशाल्लाह इजाज़त दें, तब तक नेक्स्ट प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़।